کہیں دیپ جلے کہیں دل۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے کیسرا حیات نے۔ پھر تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ انہوں نے گھبرا کر اصرار کر کے پوچھا۔ کچھ نہیں، پلیز آپ اپنے کمرے میں جائیں، میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتی ہوں، ردا نے گلوگیڑ لہجے میں کہا تو انہوں نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ رشنا نے سارا دن ملازمہ کے ساتھ مل کر گھر کی صاف صفائی ستھرائی کی تھی۔ نجمہ بار بار اس سے پوچھتی تو مسکرا کر ٹال دیتی اور اس نے خاص اہتمام سے کھانے بھی پکوائے تھے۔ اب وہ تھکی ہاری لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی کسی کی منتظر تھی اور بار بار وال کلاک کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نجمہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئیں تو اسے دیکھ کر چونک گئیں۔ بیٹا، اتنی رات ہو گئی، تم سو کیوں نہیں رہی؟ تم نے کھانا بھی نہیں کھایا؟ بس یوں ہی، رشنا نے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ڈور بیل کی آواز آئی تو نجمہ بری طرح چونک گئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ نجمہ حیرت سے بڑبڑائیں۔ چلے باہر چل کر دیکھتے ہیں، رشنا نے مطمئن سے لہجے میں جواب دیا۔ وہ دونوں باہر آئیں تو دیکھا سامنے توقیر کھڑا تھا۔ نجمہ بیگم خوش ہو کر آگے بڑھیں اور اسے گلے سے لگا کر پیار کرنے لگیں۔ حاتم بھائی، آج آپ اتنے ہائپر کیوں ہو گئے تھے؟ جب آپ نے ردا کو مارا تو پہلی بار میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی۔ دونوں لاؤنج میں بیٹھے نیوز سن رہے تھے، جبھی عاصم نے حاتم کے قریب آ کر افسردگی سے کہا، ہاں، افسوس تو مجھے بھی اب ہو رہا ہے، اگر فہام بھائی زندہ ہوتے تو شاید میرا ہاتھ ہی توڑ ڈالتے۔ حاتم نے شرمندگی سے جواب دیا، فہام زندہ ہوتے تو وہ خود بھی یہی کرتے جو آپ نے کیا۔ وہ بھی آپ کی طرح عزت دار اور غیرت مند تھے۔ جب آپ لوگ روہیل سے کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہ رہے تو پھر ردا اس سے ملنے کیوں گئی؟ آپ کی عزت کا کوئی خیال نہیں؟ شمیلہ نے تنک کر کہا۔ اسی بات پر تو مجھے زیادہ غصہ آیا، حاتم غصے سے بھڑک کر بولا۔ حاتم بھائی، وہ کسی غیر سے نہیں اپنے شوہر سے ملنے گئی تھی، اس میں اتنا ہائپر ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آج آپ نے ردا کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، عاصم نے اسے اور شمیلہ کو خفگی سے دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حاتم شرمندگی سے ہونٹ کاٹنے لگا۔ حاتم، آپ اطمینان رکھیے اور ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا، کوئی بھی غیرت مند بھائی ایسا ہی کرتا، شمیلہ نے اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں میرے دل پر بوجھ سا بڑھنے لگا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ ابھی جا کر ردا سے معافی مانگ لوں۔ حاتم نے ڈھیلے سے انداز میں اپنے کمرے میں جاتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، اگر ابھی معافی مانگی تو اسے اور شے ملے گی، کل کو وہ روہیل کا ہاتھ پکڑ کر لے آئی تو کیا آپ اسے برداشت کر سکیں گے؟ شمیلہ نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، حاتم جلدی سے بولا۔ تو پھر ریلیکس کریں، مطمئن رہیں، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، میں ابھی آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ شمیلہ یہ کہہ کر کچن کی طرف چل دی۔ رات کافی زیادہ گزر چکی تھی، ہر طرف گہری خاموشی چھائی تھی۔ خدیجہ بیگم اپنے کمرے میں جا نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھیں اور ساتھ ساتھ سسکیاں بھر رہی تھیں۔ یا اللہ، مجھ سے یا میری بیٹی سے ایسی کیا خطا ہو گئی ہے کہ تو اسے آزمائش سے نکال ہی نہیں رہا؟ اس کی آزمائشیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، پہلے ہر کوئی اس کے نصیب پر رشک کرتا تھا اور آج وہ سب سے زیادہ بد نصیب ہو گئی ہے۔ اتنی محبتوں کے بعد اتنی نفرتیں برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ اپنوں کی نفرت کے ساتھ ساتھ ذلت اور رسوائی بھی اس کے مقدر میں لکھ دی۔ یا اللہ، وہ معصوم ہے، بے گناہ ہے، اسے معاف فرما دے اور ساری دنیا کے سامنے اسے تمام بہتانوں اور الزامات سے بری کر دے، اسے پہلی جیسی عزت اور محبت عطا کر۔ خدیجہ بیگم دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ ردا شدید ذہنی اذیت کا شکار تھی، بھائیوں کی محبت جانے کہاں سو گئی تھی، شوہر نے بھی ذلت کے گڑھے میں دھکیل دیا تھا، ماں اس کی وجہ سے الگ پریشان تھی اور ایسے میں منفی خیالات کا لگاتار آنا وہ شدید کرب کے عالم میں تھی۔ جب ہی کوئی فیصلہ کیا، لیٹر پیڈ اٹھایا اور کچھ لکھنا شروع کیا۔ اس نے 3 لیٹرز لکھے، توقیر،
روہیل اور اپنے بھائیوں کے نام، پھر ڈائری میں کچھ درج کرنے لگی۔ یہ عمل انجام دیتے ہوئے وہ بری طرح گریہ کر رہی تھی۔ تہجد کا ٹائم تھا۔ اس نے جا نماز بچھا کر نماز ادا کی اور اپنے رب کے حضور سر رکھ کر گڑ گڑانے لگی۔ بچپن سے لے کر لڑپن اور پھر جوانی کے تمام حالات زندگی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے پھرنے لگے۔ میرے خدا، مجھے معاف کر دینا، میں اتنی نفرتوں اور ذلتوں کے درمیان اب زندہ نہیں رہ سکتی۔ میرا مر جانا اگر اس گھر میں بہتری لا سکتا ہے تو اپنے آپ کو میں خود ہی ختم کر دیتی ہوں۔ میرے رب، مجھے معاف کر دے۔ وہ قدرے جذباتی انداز میں سوچتے ہوئے جا نماز سے اٹھی اور سائڈ ٹیبل کی دراز میں سے ایک شیشی نکالی اور اس میں سے ساری گولیاں ایک ہی بار نکال کر کھا لیں۔ شیشی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ بیڈ پر لیٹ گئی اور چھت کو گھورتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہونے لگے۔ خدیجہ بیگم کے دل کو نہ جانے ایک دم گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ وہ تسبیح پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی کہ اچانک ہڑبڑا کر اٹھیں۔ نہ جانے کیوں میرا دل اتنا گھبرا رہا ہے، خدا خیر کرے۔ میرے دل کو ایسی بے چینی پہلے تو کبھی نہیں ہوئی۔ خدیجہ بیگم پریشانی سے بڑبڑائیں۔ ہر طرف فجر کی اذانیں بلند ہونے لگیں تو وہ واش روم میں وضو کرنے چلی گئیں۔ زرینہ بھی وضو کر کے ردا کے کمرے کی طرف آئی اور آہستہ سے دستک دے کر کمرے میں داخل ہو گئی اور لائٹ آن کر کے ردا کے پاس گئی۔ ردا بی بی اٹھ جائیں، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ نماز قضا ہو گئی تو پھر آپ شکوہ کرتی ہیں کہ میں نے اٹھایا کیوں نہیں۔ وہ اپنی ہی لے میں بولتی رہی مگر ردا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو وہ اس کے پاس بیٹھ کر جیسے ہی اسے ہلانے لگی تو ردا اکھڑی اکھڑی سانسیں لینے لگی۔ اس نے گھبرا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو بہت نیلاہٹ مائل ہو رہا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ بے جان ہو کر نیچے گر گیا۔ وہ گھبرا کر اسے زور زور سے ہلانے لگی لیکن ردا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گھبرا کر عاصم کے کمرے کی طرف گئی اور اس کے دروازے پر دستک دی۔ عاصم آنکھیں ملتا ہوا باہر نکلا۔ زرینہ، تم؟ خیریت تو ہے؟ اس نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ وہ ردا بی بی بات نہیں کر رہی۔ میں نماز کے لیے انہیں اٹھانے گئی، انہیں آوازیں دی اور انہیں ہلایا بھی مگر وہ کچھ بول نہیں رہی۔ زرینہ نے گھبرا کر اسے بتایا۔ میں دیکھتا ہوں، عاصم نے پریشانی سے کہا اور اس کے ہمراہ ردا کے کمرے میں چلا گیا اور اس کے پاس بیٹھ کر اسے ہلانے لگا مگر ردا بے سد پڑی تھی۔ جب ہی وہ اس کی نبض چیک کرنے لگا تو اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی شیشی پر پڑی۔ شیشی دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا گیا۔ او نو! وہ پریشانی سے بڑبڑایا اور بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرینہ پریشان حال اسے دیکھتی رہی۔ عاصم نے گھبرا کر حاتم کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ حاتم بھائی، دروازہ کھولیں، ردا نے سوسائڈ کر لی ہے۔ عاصم کے زور سے چیخنے پر حاتم بھی گھبرا گیا۔ کیا؟ سوسائڈ کیسے؟ حاتم نے گھبرا کر پوچھا۔ شمیلہ بھی ان کے قریب آ گئی۔ اس نے تمام سلیپنگ پلز کھا لی ہیں اور وہ بالکل بے حال سی ہے، عاصم نے سرگوشی میں بتایا۔ او نو! چلو میں دیکھتا ہوں، حاتم نے پریشانی سے کہا اور تینوں بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں پہنچے۔ خدیجہ بیگم جو وضو کر کے کمرے سے باہر آ رہی تھیں، تینوں کو ردا کے کمرے کی طرف یوں جاتے دیکھ کر گھبرا گئیں اور خود بھی اس کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ گھٹنوں کے درد کی وجہ سے وہ کراب ہی رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ تم لوگ اتنے پریشان کیوں ہو؟ کمرے میں داخل ہو کر انہوں نے پوچھا۔ مما، ردا نے نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کی ہے، عاصم نے آہستہ آواز میں بتایا تو خدیجہ بیگم نے حیرت سے چیخ مار کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میری ردا؟ نہیں۔ خدیجہ بیگم پھٹی پھٹی نگاہوں سے آگے بڑھ کر ردا کو دیکھنے لگیں اور پھر یکایک بے ہوش ہو گئیں۔ عاصم پریشان ہو کر انہیں ہلانے لگا۔ حاتم نے آگے بڑھ کر ردا کی نبض چیک کی۔ پلس بہت سلو چل رہی ہے، میں اسے اسپتال لے کر جاتا ہوں۔ عاصم، تم مما کو دیکھو، اس نے عاصم سے کہا اور خود گاڑی نکالنے چلا گیا۔ شمیلہ بھی اس کے ہمراہ چلی گئی۔ عاصم ماں کو ہوش میں لانے لگا۔ حاتم اور شمیلہ ردا کو لے کر اسپتال ایمرجنسی میں پہنچے تو ڈاکٹروں نے اسی وقت اس کا معدہ واش کیا مگر پھر بھی اس کی حالت کافی سیریس تھی، وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ دونوں آئی سی یو کے باہر چکر لگا رہے تھے۔ عاصم ماں کا قریبی ڈاکٹر کو بلوا کر چیک اپ کروا چکا تھا اور ڈاکٹر نے انہیں سکون آور دوا کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ ان کی جانب سے تسلی ہوئی تو وہ اسپتال روانہ ہو گیا۔ عاصم نے وہاں پہنچ کر ردا کا حال دریافت کیا۔
کافی سیریس ہے، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ حاتم نے افسوس سے کہا، آپ اپنے آپ کو کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ بڑے بھائی ہونے کے ناطے کیا آپ اسے ڈانٹ بھی نہیں سکتے؟ اور یوں خودکشی کر کے وہ ساری دنیا کے سامنے آپ کو ذلیل اور رسوا کر کے جا رہی ہے۔ شمیلہ نے غصے سے زہر اگلتے ہوئے کہا، خدا کے لیے شمیلہ بھابھی، اب تو آپ اسے بخش دیں، بات کو بڑھانا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ عاصم شمیلہ کی بات پر غصے سے بولا، چپ کرو شمیلہ۔ حاتم نے بھی غصے سے اسے ڈانٹا، مجھے چپ کرانے سے لوگوں کی زبانیں بند نہیں ہو جائیں گی۔ خودکشی کر کے اس نے تم لوگوں کو کتنا بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، تم لوگوں کو بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ شمیلہ نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ حاتم نے اسے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا، جا رہی ہوں، میری طرف سے تم سب جہنم میں جاؤ۔ شمیلہ نے غصے سے کہا اور پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اسی لمحے ایک ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر نکلا تو دونوں نے بڑھ کر ردا کے بارے میں پوچھا۔ ابھی وہ بے ہوش ہیں، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دے کر چلا گیا۔ میں کیا دعا کروں؟ میری ردا نے تو میری وجہ سے ہی خودکشی کی ہے، اس کی حالت کا تو میں ہی ذمہ دار ہوں۔ حاتم ہونٹ کاٹتے ہوئے بولا، پلیز حوصلہ کریں، ہم دونوں ہی اس کے مجرم ہیں۔ عاصم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ خدیجہ بیگم کو ہوش آیا تو وہ ردا ردا پکارتی ہوئی زور زور سے چیخنے لگیں۔ زرینہ سے انہیں قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ جب ہی اس نے پریشان ہو کر عاصم کو فون کیا۔ کچھ ہی دیر بعد عاصم خدیجہ بیگم کو لے کر واپس اسپتال جا رہا تھا۔ مما، ردا اب ٹھیک ہے، بس آپ اس کے ہوش میں آنے کی دعا کریں، عاصم نے انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر نکلا تو عاصم اور خدیجہ بیگم بھاگتے ہوئے اس کی طرف گئے۔ ڈاکٹر صاحب، میری ردا کیسی ہے؟ خدیجہ بیگم نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ ابھی تو وہ بے ہوش ہیں، بس دعا کیجئے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ آپ ماں ہیں، آپ کی دعائیں ہی ان کے کام آئیں گی، ڈاکٹر نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میری دعائیں، اگر ان میں اثر ہوتا تو میری ردا اس حال تک کبھی نہیں پہنچتی، خدیجہ بیگم نے سسکی بھر کر کہا۔ آپ حوصلہ رکھیں، ماؤں کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، ڈاکٹر نے تسلی دی اور آگے بڑھ گیا۔ خدیجہ بیگم روتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعائیں کرنے لگیں۔ روہیل نے فضیلت آپا کے گھر جا کر خوب جھگڑا کیا تھا کہ ان کے کہنے پر وہ ردا سے ملنے گیا تھا، مگر اب کی بار ردا نے پھر اس کے ساتھ ڈرامہ کھیلا تھا اور اسے بیوقوف بنایا تھا۔ ماں جی اور فضیلت اس کی بات سن کر چونک گئی تھیں۔ ماں جی کو خدیجہ بیگم کی باتوں پر پورا یقین تھا کہ وہ کوئی گیم نہیں کھیل رہی تھی، پھر نہ جانے حالات کس طرف جا رہے تھے، وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں اب ردا کو دوبارہ کبھی ملنے نہیں جاؤں گا، اب اسے صرف طلاق جائے گی، روہیل غصے سے کہہ کر چلا گیا تو وہ دونوں بہت پریشان ہو گئی۔ ماں جی نے ساری رات بہت پریشانی میں گزاری۔ صبح اٹھتے ہی انہوں نے فضیلت سے کہا کہ وہ ردا کے گھر فون کرے اور خدیجہ بیگم سے ان کی بات کرائے۔ فضیلت فون کر کے قدرے پریشان اور گھبرائی ہوئی ماں جی کے کمرے میں آئی تھی۔ آپا میں نے ردا کے گھر فون کیا، ردا اسپتال میں ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے، یہ اس کی ملازمہ نے بتایا ہے۔ کیا خودکشی؟ میری ردا نے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماں جی بری طرح سے سکنے لگیں۔ آپا اپنے آپ کو سنبھالیں، ہمت کریں، ضرور روہیل نے اسے کچھ کہا ہوگا۔ فضیلت ذرا روہیل کا نمبر ملاؤ، ماں جی نے کہا تو وہ جلدی سے اس نے نمبر ملا کر موبائل ماں جی کو پکڑایا۔ گھٹیا انسان، تم نے میری ردا کو کیا کہا ہے کہ اس نے تمہاری وجہ سے خودکشی کر لی ہے؟ اسے موت کے منہ میں دھکیل کر اب تو بہت خوش ہو گے نا تم؟ ماں جی نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ کیا خودکشی؟ روہیل بھی حیرت سے چلاتے ہوئے بولا۔ اگر میری ردا کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ماں جی نے روتے ہوئے فون بند کر دیا۔ روہیل بھی پریشان ہو گیا۔ ریحانہ بیگم کی طبیعت کئی روز سے ٹھیک نہیں تھی۔ جب سے شمیلہ کا نکاح ہوا تھا ان کے دل پر بھاری پتھر آن پڑا تھا۔ انہیں ہر وقت محسوس ہوتا تھا کہ شمیلہ نے ان کی آپا کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی۔ یہی کچھ سوچ کر وہ ہر وقت بیڈ پر لیٹی رہتی، کبھی انہیں بخار آنے لگتا تو کبھی شدید ٹھنڈ سے کانپنے لگتی۔ سلمان نے ماں کو ڈاکٹروں کو بھی دکھایا مگر انہیں کچھ افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس روز ان پر غنودگی کسی کیفیت طاری تھی۔ جب سلمان ان کے
पायनीती बैठा उनकी टांगें दबा रहा था। बेटा बस करो और मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। रेहाना ने टांगें खींचकर कांपते हुए कहा तो सलमान ने जल्दी से उन्हें कंबल उड़ा दिया। उसी लम्हे नफीसा ट्रे में सूप का बाउल रखकर ले आई और सलमान की तरफ मायने खेज अंदाज में इशारा किया। ममा उठें, सूप पी लें। नफीसा आपके लिए स्पेशल सूप बनाकर लाई है, आपको बहुत सर्दी लग रही है ना? सलमान ने मोहब्बत से कहा। नहीं बेटा, मेरा कुछ खाने पीने को दिल नहीं चाह रहा। रेहाना ने बेजारी से मुंह बनाकर कहा। प्लीज़ ममा थोड़ा सा पी लें। नफीसा ने कदरे इसरार करते हुए कहा। रेहाना बामुश्किल उठी तो सलमान उन्हें खुद सूप पिलाने लगा। सूप पिलाने के बाद सलमान ने अपने कोट की जेब से एक पेपर और पेन निकालकर माँ की तरफ बढ़ाया। मामा प्लीज़ इस पेपर पर साइन कर दें। मैंने हाउस बिल्डिंग से लोन अप्लाई किया है। ये घर आपके नाम है, इसलिए आपकी परमिशन ज़रूरी है। बस आप इस पर साइन कर दें। सलमान ने पेन ज़बरदस्ती उन्हें थमाते हुए कहा तो उन्होंने जल्दी से उस पर साइन किए और ख़ुद लेट गईं। नफीसा ने मुस्कुराकर सलमान की तरफ देखा और दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को मुबारकबाद दी। दोनों उन्हें बेड पर लिटाकर कमरे से निकल आए। थोड़ी देर बाद वो सो गईं। उन्होंने ख्वाब में खदीजा आपा को रोते हुए देखा और फिर रोते हुए वो एकदम गुस्से से रेहाना की तरफ देखने लगीं। रेहाना उनकी नज़रों से घबराकर आपा आपा पुकारने लगी और शदीद बेचैनी से एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठीं। उनका चेहरा पसीने से तर हो रहा था। खुदा खैर करे, आपा पहले तो कभी इस तरह मेरे ख्वाब में नहीं आई। रेहाना ने घबराकर अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा और परेशान होकर साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाकर उस पर आपा का नंबर मिलाने लगी। काफ़ी ज़्यादा बेल्स के बाद खदीजा बेगम ने हेलो कहा। उनकी आवाज़ में नमी और बेहद दुख था। आपा आपा आप ठीक तो हैं ना? रेहाना ने घबरा कर पूछा। क्या ये पूछना चाहती हो कि मैं अभी तक ज़िंदा क्यों हूँ? खदीजा बेगम ने सिसकी भर कर जवाब दिया। अल्लाह खैर करे, आपा आप कैसी बातें कर रही हैं? रेहाना ने परेशान होकर कहा। कैसी खैर? रेहाना, तुमने ना जाने मुझसे किन बातों का बदला लिया है। मैंने तो तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा था और तुमने। खदीजा बेगम होठ भींचकर सिसकियां भरने लगी और फ़ोन बंद कर दिया। रेहाना बेगम तो पहले ही मुस्तरिब थी, आपा की बातों ने तो बिल्कुल ही बेहाल कर दिया। यकायक ऐसा दर्द उठा के दिल थाम कर रह गई। 2 घंटे अकेले कमरे में मौत व अजियत की, मौत व जीज़ की अजियत में मुब्तला रहकर मौत को गले लगा लिया और इस बात से बेखबर ही रही कि बेटे ने मकान के कागजात पर साइन करवाकर माँ का पत्ता पहले ही काट दिया था। खदीजा बेगम को बहन की अचानक मौत की खबर मिली तो वो भी धाड़े मार मार कर रोने लगी। अस्पताल से सब लोग वहीं पहुंचे और इंतहाई सोगवारी के आलम में रेहाना बेगम की तदफीन की गई। रेहाना भांजी की इस हालत से भी बेखबर रहीं। शमीला तो पहले ही मैके पर फातिहा पढ़ आई थी। माँ की मौत का अफसोस तो बहुत हुआ मगर जल्द ही घर वापस आ गई। हातिम तो पहले ही बहन की वजह से परेशान था। तौकीर रचना के बेहद इसरार पर पाकिस्तान पहुंच चुका था और उसी की इत्तला देने के लिए रचना ने रिदा को फ़ोन किया। जब ही मुलाजमा से रिदा के अस्पताल में एडमिट होने की खबर मिली, रचना बहुत दिल गिरफ्ता हुई और भाई और माँ को लेकर अस्पताल के लिए रवाना हुई। वहाँ रिदा के भाइयों को देखकर तौकीर ज़रा ठिठक गया था। हातिम भाई, अब रिदा कैसी है? रचना ने घबरा कर पूछा तो हातिम ने कदरे गुस्से से उसे और तौकीर को देखा। अपने इस भाई से पूछो जिसकी वजह से हमारी बहन ने खुदकुशी की है। हातिम ने गुस्से से जवाब दिया। खुदकुशी? मेरी वजह से? तौकीर ने हैरत से पूछा। हाँ, तुम्हारी वजह से। तुमने ही उसकी ज़िंदगी में जहर घोला है, तुम ही उसकी खुशियों के कातिल हो। अगर वो मर गई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हातिम ने हाइपर होकर उसका गिरबान झंझोड़ते हुए कहा। आसिम और नजमा ने उसे छुड़ाया। ठीक है, अगर आप मुझे गुनाहगार समझते हैं तो मैं हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तौकीर बेबसी से बोला। इसे क्यों इल्ज़ाम दे रहे हो? रिदा को तुमने थप्पड़ मारा और तुम्हारी वजह से मेरी रिदा ने खुदकुशी की है। खदीजा बेगम ने आगे बढ़कर गुस्से से हातिम को कहा तो सब चौंक गए। हातिम ने शर्मिंदगी से मुंह फेर लिया।
تھوڑی دیر بعد ماجی بھی فضیلت اور عبید کے ہمراہ اسپتال پہنچ گئیں۔ ماجی خدیجہ بیگم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ رشنا، نجمہ اور توقیر ایک جانب کھڑے دیکھ رہے تھے۔ حاتم اور عاصم کچھ فاصلے پر تھے۔ فضیلت، ماجی اور عبید خدیجہ بیگم کے پاس کھڑے انہیں تسلیاں دے رہے تھے۔ بہن، حوصلہ کریں، اللہ ماؤں کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ ہم رو رو کر اور گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنی معصوم بچی کو واپس لے کر رہیں گے۔ میرا دل کہتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ماجی نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ میری ردا ٹھیک ہو جائے گی؟ خدیجہ بیگم نے پر امید نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمارا رب ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ ماجی نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ سب اپنی اپنی جگہ گڑ گڑا کر خدا سے دعائیں کر رہے تھے۔ محسن رضا کراچی جانے سے پہلے یمنا سے ملنے اس کے گھر آیا۔ وہ ابھی بیڈ پر تھی مگر اس کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ محسن بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ یمنا کی طرف محبت بھری نگاہوں سے بغور دیکھتا رہا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یمنا نے چونک کر پوچھا۔ اپنی دعاؤں کا ثمر، وہ مسکرا کر بولا۔ کیا مطلب؟ یمنا نے حیرت سے پوچھا۔ جس دن آپ نے میری جان بچائی تھی اور جس توجہ سے میرا ٹریٹمنٹ کرایا تھا، تب سے آج تک میں اپنے آپ کو آپ کا مقروض سمجھتا رہا ہوں اور ہمیشہ خدا سے یہی دعا کرتا تھا، کاش آپ مجھے ایک بار مل جائیں۔ اور پھر وہ کہہ کر رکا۔ پھر کیا؟ یمنا نے مسکرا کر حیرت سے پوچھا۔ تو پھر میں آپ سے اپنے دل کی بات کہہ سکوں۔ وہ آہستہ سے بولا۔ کیا بات؟ یمنا نے چونک کر پوچھا۔ یہی کہ آپ ایک خوشبو کی طرح میرے اندر بسی ہیں، ایک ایسی خوبصورت اور حسین یاد جس سے میں اپنی تنہائی میں سرگوشیاں کرتا تھا اور محبت کی باتیں کرتا تھا۔ محسن رضا نے مسکرا کر کہا۔ محبت؟ یمنا ایک دم بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ہاں، میں اسی دن سے آپ سے محبت کر رہا ہوں اور آپ یقین کریں گی کہ اپنے رب سے صرف آپ کو ہی اپنی دعاؤں میں مانگتا تھا۔ یمنا، ریئلی آئی لو یو۔ میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ وہ مجھے آپ سے ملا دے اور یہی میری سب سے بڑی آرزو تھی۔ محسن رضا نے فرطۂ جذبات سے لبریز آواز کے ساتھ کہا تو یمنا حیرت سے آنکھیں پھیلا کر بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ خود اس نے تو محبت میں اتنا بڑا دھوکہ کھایا، تضحیک اور ذلت اٹھائی تھی۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ زندگی بھر نہ تو کسی سے محبت کرے گی اور نہ ہی کسی کی محبت پر اعتبار۔ اور اب محسن رضا اس کے سامنے بیٹھا اقرار محبت کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں اور باتوں سے خلوص جھلک رہا تھا۔ شدت جذبات سے اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں اور آواز میں ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی باتوں پر یقین کر رہی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ محسن رضا کو اس کا سوکھا سہما وجود کالی سیاہ رنگت کیوں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے دل میں وسوسے بھی ساتھ ساتھ سر اٹھا رہے تھے اور وہ حیرت سے گنگ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یمنا، اگر آپ کہیں اور کمیٹڈ نہیں ہیں اور آپ کو میرے ساتھ پر کوئی اعتراض نہیں ہو تو میں آپ کے والد صاحب سے آپ کو مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت شستہ لہجے میں آہستہ آہستہ بول رہا تھا اور وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ؟ وہ بامشکل بولی۔ ہاں کہیے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ محسن رضا نے پوچھا۔ کیا آپ؟ وہ کہتے ہوئے رکی۔
محسن رضا نے اس کی طرف دیکھا اور محبت سے اس کے کالے ہڈیوں کے چٹکتے ہاتھ کو اپنے سفید خوبصورت بھر بھرے ہاتھوں میں لے کر محبت سے دبایا۔ آپ مجھ پر مکمل اعتبار کر سکتی ہیں۔ محسن رضا کی یہ زندگی اور سانسیں صرف اور صرف آپ کی امانت ہیں۔ محسن رضا نے محبت سے کہا تو یمنا کی آنکھیں جھلملانے لگیں۔ اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں محبت پر اعتبار نہیں کرتی، یمنا نے پردرد لہجے میں کہا۔ کیوں؟ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بے وفائی کی ہے؟ محسن رضا نے اس کی جانب بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صرف بے وفائی؟ اس نے تو بہت بڑا دھوکہ دیا، میرے اعتبار کو، میرے یقین کو کرچی کرچی کر دیا۔ اب میں کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالتے ہوئے کہا۔ کیا آپ دنیا کے سب انسانوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتی ہیں؟ کیا سب انسان ناقابل اعتبار ہوتے ہیں؟ کیا آپ کے فادر، میں اور وہ شخص جس نے آپ کو دھوکہ دیا سب ایک جیسے ہیں؟ محسن رضا نے کہا تو اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یمنا، نہ تو سب انسان ایک جیسے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی محبتیں۔ اگر کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو دوسرا آپ کے اس ٹوٹے ہوئے اعتماد کو بحال کرنے ہی تو آیا ہے۔ میرا یقین کریں، میں آپ سے کبھی یہ نہیں پوچھوں گا کہ وہ کون شخص تھا اور اس کے ٹرمز آپ کے ساتھ کیسے تھے۔ آپ کو میں خدا کی ایک نعمت اور رحمت سمجھ کر آپ کی قدر کروں گا۔ محسن رضا نے نہایت خلوص دل سے مسکراتے ہوئے اسے اپنی وفاؤں کا یقین دلایا۔ کیا آپ مجھے؟ یمنا نے اپنا اندیشہ ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ یمنا، آپ تو بہت پر اعتماد تھیں۔ آپ میری خاطر اپنی جان پر بھی کھیلنے کو تیار ہو گئی تھیں۔ اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آپ بار بار بات کرتے ہوئے رک رہی ہیں؟ آپ کی زبان آپ کے لفظوں کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ محسن رضا نے چونک کر اس سے پوچھا۔ میرا وجود، میری رنگت، کیا آپ کو اس میں؟ یمنا نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ سے پیار ہے، آپ کے اندر کے اچھے انسان سے محبت ہے، آپ کی روح سے میرا ناتا ہے۔ آپ کا وجود اور آپ کی رنگت یہ مجھے میٹر نہیں کرتی۔ میں تو ساری دنیا میں صرف آپ کو تلاش کرتا رہا ہوں۔ آپ جیسا خوبصورت دل رکھنے والا انسان تو پوری دنیا میں ایک بھی نہیں۔ محسن رضا نے مسکرا کر کہا تو یمنا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کو مجھ پر اور میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا؟ محسن رضا نے اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تو یمنا خاموش ہو گئیں۔ محسن کی باتوں میں اتنا دھیما پن، شائستگی اور محبت تھی کہ وہ خود بخود اس پر یقین کر رہی تھی، اس کی باتوں پر ایمان لا رہی تھی۔ جانتی ہیں آپ کو اس شخص نے کیوں دھوکہ دیا اور خدا نے آپ کو اس کی محبت سے کیوں نہیں نوازا؟ محسن رضا نے کہا تو یمنا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میری دعاؤں کی وجہ سے۔ جو شخص اپنے رب سے بے حد خلوص کے ساتھ صرف آپ کو مانگ رہا تھا، تو پروردگار کیسے دوسرے شخص کو آپ جیسے انمول موتی سے نواز سکتا تھا، جس کی قدر صرف میں جانتا ہوں۔ خدا آپ سے بہت محبت کرتا ہے اور آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں آپ کو اس حالت میں ملتا کہ آپ کسی اور کی ہو چکی ہوتی تو جانتی ہیں میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ وہ اس کی باتوں پر حیرت زدہ تھی۔ میں خدا نخواستہ اپنا ایمان ہی کھو دیتا۔ میں پچھلے 8 سالوں سے آپ کو مسلسل خدا سے مانگ رہا ہوں، شاید ساری زندگی ہی آپ کو خدا سے مانگتا رہتا، مگر شکر ہے اس نے مجھے آپ سے ملا دیا۔ اب میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ آپ کو پانے کی امید پر ہی میں نے اپنی کوشش جاری رکھی، اور آج جس مقام پر میں ہوں وہ بھی آپ کو پانے کی امید کی ایک کڑی ہے۔ کیا آپ میری اس امید کا بھرم رکھ سکتی ہیں؟ محسن رضا نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا تو یمنا نے چونک کر
اس کی طرف دیکھا، جو بہت پرشوق نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچا اور مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ محسن رضا ایک دم خوشی سے دیوانہ ہونے لگا تھا۔ میرا انتظار کرنا یمنا، محسن رضا نے مسکرا کر دروازے کے قریب جا کر کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یمنا حیران ہو رہی تھی مگر انتہائی خوش بھی۔ کوئی شخص اس سے اس قدر شدید محبت بھی کر سکتا ہے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بھی اتنی پرخلوص اور گہری محبت۔ آذر اسے پاگلوں کی طرح تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ اس کی ہر سانس، ہر سوچ میں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے بس یمنا سمائی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی زندگی کا حاصل اور مقصد صرف یمنا ہو۔ یمنا مل جائے گی تو اس کے قدموں میں گر جائے گا اور تب تک سر نہیں اٹھائے گا جب تک وہ اسے معاف کر کے اس کی محبت کے نذرانے کو قبول نہیں کرے گی۔ یمنا کے گھر جانے کی وہ ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ کئی دن اسی کشمکش میں گزر گئے اور ایک روز جب اس کی ذہنی خلش حد سے سوا ہو گئی تو اس کے قدم جمال صاحب کے گھر کی طرف اٹھ گئے، جہاں وہ یمنا سے معافی مانگنے جانا چاہتا تھا۔ مجھے معاف کر دو، وہ نہایت بے بسی کے عالم میں اس کے سامنے فرش پر گھٹنے ٹیکے بیٹھا تھا۔ تمہیں جس کی معافی کی ضرورت تھی اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اب کیسی معافی چاہتے ہو؟ یمنا نے اسے نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس گناہ کی معافی جسے بہت معمولی سمجھتا تھا۔ میں نے تمہارا بہت دل دکھایا، تمہاری سچی محبت کا بہت مذاق اڑایا، تمہاری بہت تذلیل کی، میں نے ہمنا کے ساتھ زیادتی کی، تمہارے اعتماد کا خون کیا، مجھے معاف کر دو۔ آذر روتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیوں میرا ظرف اور صبر آزمانے بار بار آ جاتے ہو؟ یمنا نے چیخ کر کہا، اس لیے کہ کم ظرف اور بے صبروں کو اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک ظرف والے انہیں معاف نہیں کر دیتے۔ وہ چہرے پر ڈھیروں شرمندگی لیے اس کے سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا، میرے سامنے مت آیا کرو، میرا ماضی مجھے رلانے لگتا ہے۔ وہ سسکی بھر کر بولی۔ معافی کی کوئی صورت؟ آذر نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا۔ کیسی معافی؟ یمنا نے چونک کر کہا۔ ہم پھر سے ایک ہو جائیں؟ وہ رک رک کر بولا۔ امپاسبل، میں نے تمہارا ہر گناہ، ہر غلطی اور خطا اپنے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ اب دوبارہ یہ الفاظ زبان پر مت لانا اور نہ ہی مجھ سے ملنے آنا۔ تمہارا میرا ہر تعلق بہت پہلے ختم ہو چکا ہے۔ بہتر یہی ہے تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ اور کبھی بھولے سے بھی ادھر کا رخ نہیں کرنا، یمنا نے ٹھوس لہجے میں کہا اور ڈرائنگ روم سے اٹھ کر چلی گئی۔ آذر اسے جاتے دیکھتا رہا۔ یمنا نے اسے کبھی نہ ملنے اور ہر تعلق ختم کرنے کا جو حکم دیا تھا، اس نے اسے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ وہ تو یہی سوچ کر آیا تھا کہ وہ یمنا سے معافی مانگے گا اور دونوں پھر سے ایک ہو جائیں گے، مگر اس نے آذر کو معاف تو کر دیا تھا مگر ہر تعلق توڑنے کا اعلان کر کے اسے زیادہ بے قرار کر دیا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ کس کے پاس جائے؟ کس سے کہے کہ وہ یمنا کو سمجھائے؟ کس سے کہے کہ یمنا صرف ایک موقع دے، اس پر اعتبار کرے؟ محسن رضا کراچی چلا گیا تھا اور یمنا کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی کوئی قیمتی شے اس سے کہیں دور چلی گئی ہو۔ اس کے اندر اداسی سی چھانے لگی۔ وہ بار بار اپنا موبائل دیکھتی، بیڈ پر آنکھیں بند کر کے لیٹتی تو محسن رضا کی محبت بھری باتیں سرگوشیوں کی صورت میں اسے سنائی دینے لگتیں اور وہ خود بخود زیر لب مسکرانے لگتی۔ وہ پہروں بیٹھ کر سوچتی، یہ کیسی محبت تھی جو وہ محسن رضا سے کرنے لگی تھی؟ کیا محبت یوں بھی ہوتی ہے جو لمحوں میں دل کی دنیا کو بدل کر رکھ دے؟ محسن رضا اچانک آیا اور اس کے دل کو فتح کر کے چلا گیا۔ وہ تو کبھی آذر سے بہت محبت کرتی تھی، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھی، مگر آذر نے اس کی قدر نہ کی۔ کہتے ہیں عورت اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی، مگر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ آذر کو بھولنے لگی تھی؟ آذر اور اس کی محبت اس کے لیے بے معنی ہو کر رہ گئی۔
آزر نے رو رو کر گڑ گڑا کر اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کی تھی، مگر اب اس نے آزر کی محبت پر اعتبار نہیں کیا تھا، بلکہ اسے غصہ آنے لگا تھا جب آزر بار بار اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اسے خود پر بھی حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے آزر کی محبت کو جھٹلا کر محسن رضا کی محبت کے لیے کیسے اپنے دل کو کھول دیا تھا۔ شاید اس لیے کہ وہ آزر کے لیے بہت کچھ قربان کرنے کو تیار تھی، مگر محسن رضا نے تو اس دعوے پر عمل کر کے دکھایا تھا۔ سچی محبت یہ تو نہیں ہوتی کہ صرف زبان سے اقرار کیا جائے، بلکہ محبت کرنے والے کا عمل ہی اس کے اقرار کا اظہار بن جایا کرتا ہے۔ محبت ایک گورکھ دندا ہے، نہ سمجھ آنے والا جگ سا پزل، نہ کھلنے والا ایک سنہری جال، اور محبت کرنے والے اس سے بھی زیادہ عجیب، جن کے دلوں کی کیفیت لمحوں میں بدلتی اور بگڑتی ہے۔ یمنا محسن رضا کی محبت سے مسرور ہو رہی تھی اور آزر اتنا ہی زیادہ مضطرب۔ آزر اب اور زیادہ گڑ گڑا کر خدا سے یمنا کو مانگ رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں یہ یقین ہونے لگا تھا کہ خدا اسے مایوس نہیں کرے گا۔ شاید وہ یمنا کے دل میں اپنی محبت دوبارہ جگانے میں کامیاب ہو جائے۔ وہ شاید جنونی ہو گیا تھا، اپنی اس کیفیت کو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ محبت نہیں تھی، یہ کچھ اور ہی تھا، شاید جنون، دیوانگی یا پھر حاصل کرنے کی دھن۔